معزز ناظرین، اسلاموفوبیا کا بنیادی ہدف تو یہ ہے کہ کسی طرح اسلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں تاکہ اول تو اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچنے ہی نہ دی جائے، اور اگر پہنچے بھی تو اسلام کا ایسا تاثر قائم کر دیا جائے کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہو جائیں اور اس کے منفی پہلوؤں کو بنیاد بنا کر اسے قبول نہ کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن، احادیث، سیرت اور اسلامی تہذیب کو خصوصی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابن وراق قرآن کو نشانہ بناتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ ایمان رکھنا کہ قرآن کلام الہی ہے سراسر غیر منطقی اور خلاف عقل ہے۔ تھوڑا سا بھی غور و فکر کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن میں بہت سے الفاظ اور پیراگراف ایسے ہیں جن میں خود خدا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ قرآن تاریخ، غلطیوں اور تنازعات سے بھرا پڑا ہے۔ عصر حاضر میں احادیث پر اعتراضات کے ذریعے سے اسلاموفوبیا کے متاثرین اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آرتھر جعفری لکھتا ہے کہ تاہم پیغمبر کے وصال کے بعد ان کے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی جماعت نے محسوس کیا کہ دینی اور سماجی زندگی میں بے شمار ایسے مسائل ابھر رہے ہیں جن کے متعلق قرآن میں کوئی ہدایت موجود نہیں، لہٰذا ایسے مسائل کے متعلق رہنمائی حدیث میں تلاش کی گئی۔ احادیث سے مراد وہ باتیں جو پیغمبر نے اپنی زبان سے کہیں یا آپ ان پر عمل پیرا ہوئے، یا وہ باتیں جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ پیغمبر کے اقوال یا افعال ہیں۔ صحیح، جزوی طور پر صحیح اور جعلی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ حدیث کی کتابوں میں جمع کر دیا گیا۔ نبی کی سیرت سے غزوات کے واقعات کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عام بادشاہوں کی مانند محض اپنی طاقت کا سکہ جمانے کے لیے مختلف جنگیں کی۔ اسی سوچ کو پھیلاتے ہوئے ایک یہودی عالم خیام المری اپنی ٹویٹ میں لکھتا ہے کہ پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے اوائل میں محمد اور فاتحین عرب کے جتنے آزاد ذرائع سے شواہد ملتے ہیں ان میں محمد بطور خون ریز عرب کے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلامی تہذیب، اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے اسلاموفوبیا کا ایک اور ہدف اسلامی تہذیب ہے، جس کو ایسا شدت پسند بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور جدید سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسی تہذیب سے دور رہنا ہی عقل مندی ہے۔ تہذیبوں کے تصادم کے مصنف سیموین کے بقول مغرب کے لیے اصل مسئلہ اسلامی بنیاد پرستی یعنی اسلامک فنڈامنٹلزم نہیں بلکہ اسلام ہے، جو اپنی ایک الگ تہذیب رکھتا ہے جس کے ماننے والے اپنی شناخت کی برتری کے قائل ہیں۔